السلام علیکم، میں ہوں محمد ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش ود ابرار۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی اچھی سٹوری لے کر آیا ہوں۔ یہ سٹوری آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ایک بیٹے اور ایک باپ کی ہے۔ تو سٹوری میں کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، یہ سب جانتے ہیں سٹوری میں۔ سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی سٹوریز جب بھی میں لاؤں تو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے once، ایک بار a son took his father to a restaurant۔ یہ ریسٹورنٹ نہیں ہے، یہ ہے ریسٹورانٹ، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ ایک بیٹا اپنے والد کو لے گیا ایک ریسٹورانٹ میں۔ ایز دا فادر واز ویری اولڈ اینڈ ویک، جیسے کہ جو اس کا باپ تھا وہ بہت ہی بزرگ اور کمزور تھا۔ while eating he dropped food on his shirt، کھانا کھاتے ہوئے اس نے یعنی انہوں نے، ہم کہیں گے کہ اپنی شرٹ پر کچھ کھانا گرا لیا۔ The other dinners became uncomfortable، تو جو دوسرے کھانا کھانے والے تھے، یعنی ڈنرز کہتے ہیں رات کا کھانا کھانے والوں کو، وہ uncomfortable ہو گئے۔ Seeing this، یہ دیکھتے ہوئے، انہوں نے شرٹ پر کھانا گرا لیا تو وہ دیکھ کر جو کھانا کھانے والے دوسرے لوگ تھے ڈنر کرنے والے، وہ uncomfortable ہو گئے۔ But his son remained calm، لیکن اس کا جو بیٹا ہے وہ خاموش رہا۔ He was not embarrassed at all، وہ بالکل بھی شرمندہ نہیں تھا۔ After finishing the dinner، رات کا کھانا کھانے کے بعد، ڈنر کرنے کے بعد، ختم کرنے کے بعد، the son took his father to the washroom، کھانا کھانے کے بعد اس بیٹے نے اپنے والد کو لے گیا واش روم میں، یعنی واش روم ہاتھ دھونے والی جگہ۔ He cleaned his father's shirt، اس نے اپنے باپ کے جو شرٹ ہے اس کو صاف کیا۔ Then he combed his father's hair، اور اس کے بعد اس نے اپنے والد کی جو بال ہیں اس کو کنگھی کیا۔ And fitted his spectacles firmly، یہ جو spectacles ورڈ ہے یہ یوز ہوتا ہے، یہ جو نظر کا چشمہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں spectacles۔ ہم جو پہنتے ہیں ینگ جنریشن وہ ہوتی ہیں گوگلز۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کے بالوں کو کنگھی کی اور اچھی طرح سے مضبوطی سے اس جو اسپیکٹیکلز ہیں ان کو فٹ کیا۔ یہ فارملی کہتے ہیں اچھی طرح مضبوطی سے ٹائٹ کر کے۔ تو when they came out، جب وہ باہر آئے، the entire restaurant was watching them، جو پورا ریسٹورانٹ تھا وہ انہیں دیکھنے لگ گیا۔ in dead silence، dead silence کا مطلب ہوتا ہے خاموشی سے۔ the son paid the bill، جو بیٹا تھا اس نے بل پے کیا۔ and started walking out، اور شروع کر دیا باہر جانا with his father، اپنے باپ کے ساتھ، یعنی وہ بل پے کیا اور اپنے فادر کے ساتھ باہر جانے لگا، ٹھیک ہے۔ at the moment، اسی لمحے an old man amongst the dinners asked the son، اسی لمحے ایک بزرگ آدمی نے جو کہ ڈنرز کرنے والوں کے درمیان میں سے ہی تھا، اس نے اس کے بیٹے سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ڈونٹ یو تھنک یو ہیو لیفٹ سم تھنگ بیہائنڈ، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ پیچھے کچھ چھوڑ آئے ہیں؟ دا سن ریپلائڈ نو، اس بیٹے نے اس کو جواب دیا کہ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو، کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں کچھ چھوڑ آیا ہوں۔ دا اولڈ مین said، اس بزرگ آدمی نے کہا، yes you have، ہاں تم چھوڑ آئے ہو، you have left a lesson، یہ لیسن لکھا ہوا ہے اس کے آگے، یہ جو پینسل ہے، lesson for every son and hope for every father، یہ فادر ہے۔ تم چھوڑ آئے ہو ایک سبق ہر ایک بیٹے اور امید ہر ایک باپ کے لیے۔ there was a hush in the restaurant، یعنی ریسٹورانٹ میں خاموشی تھی، خاموشی چھا گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو مورل ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ریسپیکٹ ایلڈرز، یعنی بڑوں کی عزت کریں۔ امید کرتا ہوں یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل لرن انگلش ود ابرار کو سبسکرائب کریں، اور فیس بک پیج پر میں یہ جتنے بھی اسکرین شاٹس ہوتے ہیں یہ وہاں پر پوسٹ کر دیتا ہوں۔ تو اگر آپ کو یہ اسکرین شاٹس پریکٹس کے لیے چاہیے تو وہاں فیس بک پیج پر آپ جائیں، لرن انگلش ود ابرار، تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ سٹوری میں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔